चैप्टर नंबर 1 के बाद हम चैप्टर नंबर 2 पर आते हैं जिसका नाम है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान स्टडीज में टोटल 11 चैप्टर्स हैं और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इट मींस जिसमें सबसे ज़्यादा सवालात एग्जाम्स में, स्पेशली बोर्ड के एग्जाम्स में आते हैं, वो चैप्टर नंबर 2 है। और इसमें अराउंड ये कहा जाता है कि तकरीबन 60% या 50% जो एग्जाम्स होते हैं या पेपर बनता है वो इसी चैप्टर के मुताबिक बनता है और 50 to 60% इसी चैप्टर में सवाल जवाब आते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इस चैप्टर का नाम है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, जिसे उर्दू में तश्कील पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान किस तरह बना, क्या क्या वजूहात थी, क्या क्या लीडरान ने मेहनतें की, कोशिशें की, तहरीकें चलाई और पाकिस्तान को आज़ाद करने के लिए किन किन दुश्वारियों का सामना उनको करना पड़ा। यही चैप्टर की बुनियाद है मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। इसके हम 2 क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शुरू में 4 मूवमेंट्स होती हैं, तो चारों मूवमेंट्स की अलग अलग इम्पोर्टेंस है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट थी वो थी अलीगढ़ मूवमेंट। क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द अचीवमेंट्स ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट। इट मींस अलीगढ़ तहरीक के राज़ो मकासद क्या थे, इट मींस क्यों बनी अलीगढ़ मूवमेंट या अलीगढ़ तहरीक क्यों बनी और उनका मकसद क्या था। मूवमेंट का मतलब होता है तहरीक। तहरीक या मूवमेंट कहते हैं कि हम एक चीज को पाने के लिए क्या क्या कोशिशें करते हैं और किस तरह उस चीज को, जैसे कि हमने तहरीक स्टार्ट की थी पाकिस्तान को पाने के लिए, तो अलीगढ़ मूवमेंट में किस तरह मुश्किलात आई और किस तरह मुश्किलात का सामना किया सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान बेसिकली अलीगढ़ मूवमेंट के बानी थे। आपने नाम भी सुना होगा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि इंडिया आगरा में है। तो ये यूनिवर्सिटी बेसिकली सर सैयद अहमद खान ने बनाई थी और इस वजह से इसका नाम अलीगढ़ मूवमेंट भी रखा गया और बाद में जाके यूनिवर्सिटी का उसको दर्जा मिला अलीगढ़ के नाम से। इस सवाल में हम आते हैं कि इसकी क्या बैकग्राउंड है। बेसिकली बैकग्राउंड जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि पाकिस्तान बनाने के लिए तश्कील पाकिस्तान था और वो तश्कील पाकिस्तान की वजह से जो भी सर सैयद अहमद खान ने कोशिशें की हैं, इसके सवाल में आपको वो जवाब में मिलेंगी। यहाँ पे सबसे पहले जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन का मतलब है कि क्या इसका इब्तिदाया था सर सैयद अहमद खान का। आपको जो नोट्स मिले, हैंड्स आउट आपको मिले हैं, आप उसके सवाल में देखें और सबसे ज्यादा जो 1 नंबर पे आए जो हेडिंग है वो है इंट्रोडक्शन। मैं भी आपको हैंड आउट के थ्रू जो मेरे पास नोट्स हैं और जो आपके पास है उससे हर हेडिंग को एक्सप्लेन करता हूं। और हेडिंग को एक्सप्लेन करने का बेसिकली मकसद ये है क्योंकि कुछ चीजें आप या कुछ वर्ड्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो जब आप इसको याद करेंगे तो याद करने में दुश्वारी इस वजह से आ सकती है आपको, क्योंकि इससे पहले आपने इस तरह के वर्ड्स नहीं सुने होंगे। तो आपकी जो बेसिकली नोट्स में है, तो इंट्रोडक्शन जो हेडिंग है जो आपके पास हैंड्स आउट है, मैं उसको पढ़ता हूं पहले इंग्लिश में, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। Introduction. After the war of independence, the Muslim politically, educationally and morally had been completely paralyzed. It means कि जब जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों को सियासी तौर पे, politically means सियासी, educationally it means तालीमी and morally means इखलाकी तौर पे मुकम्मल तौर पे हम पैरालाइज हो गए थे। पैरालाइज का मतलब ये होता है कि आप बॉडी के थ्रू आपको कोई बीमारी हो जाना जिसमें आपकी बॉडी काम नहीं करती है, लेकिन यहाँ पे इससे मुराद पैरालाइज का ये है कि हम मुकम्मल तौर पे हर लिहाज से ही नाकाम हो गए थे। The British believed that 1857 uprising had been staged by Muslims and this added the discomfort for relation into the humiliation of defeat। और बरतानिया यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से यहाँ पे मुराद है ब्रिटिश का ये मानना था कि 1857 में जो मुसलमानों का सामना करना पड़ा और उसमें मजीद इजाफा हो गया और उनको एक डिफीट हुई। डिफीट का मतलब ये होता है कि जंग में हार जाना। द मुस्लिम वर नॉट ओनली डिसलॉज्ड ऑफ पावर बट वर आल्सो पैनलाइज्ड। ना सिर्फ ये कि मुसलमानों की जो ताकत थी वो कमजोर हो गई, बल्कि उनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। जो मुसलमान थे वो चाहते थे कि उनको अपना हिस्सा मिले इंतजामिया तौर पे, शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन।
of the country. اس ملک میں was reduced کو کم کر دی گئی تھی to negligible proportion, کچھ حصے کے لیے. They desperately needed a bold leader who could pull them out of this misery. وہ چاہتے تھے بہت شدت سے کہ کوئی ایسا بولڈ لیڈر آئے. بولڈ لیڈر سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسا رہنما جو کہ فیصلے لے سکے اور ان کی رہنمائی کرے, کہ جو ان کو آگے لے جا سکے. In the darkest hour of its life in India, اور جو بھی اندھیروں میں مسلمانوں کی زندگی چل رہی تھی. The Muslim community produced a great and courageous leader Sir Syed Ahmad Khan. اور پھر مسلمانوں نے ایک بہت ہی عظیم رہنما بنایا, وہ تھے سر سید احمد خان. سیکنڈ ہیڈنگ ہے اس کی ارلی لائف. ارلی لائف سے مراد ہے ابتدائی زندگی. اٹ مینس جب سر سید احمد خان کب پیدا ہوئے, کہاں ہوئے. سر سید احمد خان واز بورن ان 17 اکتوبر 1817 ان دہلی. سر سید احمد خان جو ہے وہ 17 اکتوبر 1817 کہ دہلی میں پیدا ہوئے. He was a great reformer. وہ ایک بہت بڑے ریفارمر تھے. ریفارمر سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی قانون کو بنانا اور قانون کو وقت کے حوالے سے, اٹ مینس اس وقت اب یہ ہمیں قوم کو یہ قانون بدلنا ہے اور نیا قانون لانا ہے, اس کو ریفارمر کہتے ہیں. کہ معاشرے میں تبدیلی لے کر آنا, لیکن تبدیلی کیسے, ایک لا کے تھرو, ایک قانون کے تھرو. آفٹر کمپلیٹنگ ہز فارمل ایجوکیشن, ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہی انٹرڈ ان سروس ود دا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی ان 1839. وہ سروسز میں داخل ہو گئے. اٹ مینس انہوں نے نوکری کرنا شروع کر دی برٹش برطانیہ کے ساتھ ایسٹ انڈیا کمپنی میں 1839 میں. ہی بیکیم ا جج, اور پھر وہ جج بن گئے ان 1846 میں. لیٹر ہی واز ٹرانسفر ٹو بنگلور ایز چیف جج, اور اس کے بعد ان کا تبادلہ کر دیا گیا چیف جج کے طور پہ. تھرڈ ہیڈنگ ہے اس میں علی گڑھ موومنٹ. جیسے کہ میں نے بالکل شروع میں آپ کو سوال جب ایکسپلین کر رہا تھا تو بتایا تھا علی گڑھ موومنٹ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے. Observing the sad state of Muslim of the subcontinent, Sir Syed started an awakening movement. جب سر سید احمد خان نے یہ محسوس کیا اور لوگوں کو بھی یہ محسوس ہوا جو بر صغیر کے مسلمان تھے, تو انہوں نے ایک تحریک اسٹارٹ کی تاکہ مسلمانوں کو جگایا جا سکے. His movement is known as علی گڑھ موومنٹ, اور ان کی جو موومنٹ یا تحریک کہلائی گئی وہ علی گڑھ موومنٹ کے نام سے کہلائی گئی. And علی گڑھ یونیورسٹی is also a product of this movement. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا, یہی لکھا تھا یہاں پہ بھی کہ اسی وجہ سے اس کا نام علی گڑھ یونیورسٹی بھی رکھا گیا, اسی پروڈکٹ یا متحد یا مہم کے نتیجے میں, تحریک کے نتیجے میں. His movement was based on two-fold program for the lift of his scope, which included modern education and cooperation with the British government. اس کی بیسیکلی بنیاد دو چیزوں پر تھی. ایک یہ کہ وہ اس طرح کی تعلیم حاصل کریں گے جو کہ ماڈرن تعلیم ہوگی, سائنٹیفکلی تعلیم ہوگی, اور سیکنڈ یہ کہ برطانیہ سے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے. اس کی پھر اور سر سید احمد خان نے کوشش کی جنرل اویئرنیس, اٹ مینس کہ لوگوں کو عام طور پہ یہ رائے دیا گیا کہ سر سید احمد خان tried his best and succeeded in creating a general awareness among the Muslims. سر سید احمد خان نے بہت زیادہ کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوئے کہ مسلمانوں کو وہ ایک آگاہی دیں that they should stop living in the past, کہ اب ان کو اس طرح نہیں رہنا چاہیے جس طرح وہ ماضی میں رہتے تھے. should plan, اور ان کو یہ منصوبہ بنانا چاہیے for future progress, تاکہ وہ مستقبل میں جا کے ترقی کر سکیں. He made them realize and accept the ground reality that they were ruled by the British. انہوں نے یہ احساس جگایا مسلمانوں میں اور اس چیز کا احساس بتایا اور گراؤنڈ ریئلٹی ایک دکھایا چیز کہ وہ جو تھے ان پہ حکومت کی جا رہی ہے برطانیہ کے تھرو, برٹش گورنمنٹ کے تھرو. سیکنڈ, اسٹیبلشنگ گڈ ول ود برٹش. سر سید احمد خان کا بیسیکلی زور یہ تھا کہ وہ اچھے تعلقات رکھیں برطانیہ کے ساتھ. He tried to convince the British also the Muslim alone were not responsible for the war of 1857. سر سید احمد خان نے یہ بھی کوشش کی کہ وہ برطانوی حکومت کو سمجھا سکیں کہ صرف وہی مسلمان ہی ذمہ دار نہیں ہے 1857 کی, بلکہ ہندو بھی برابر کے حصے دار ہیں. He wrote a book, انہوں نے کتاب لکھی ایسے on the causes of India revolt. The book was sent British members of parliament, اور یہ کتاب پھر بھیجی گئی
جو برٹش ممبرس تھے پارلیمنٹ میں بیٹھتے تھے اینڈ واز سرکولیٹڈ امنگ دا برٹش آفیسر, اور وہ تمام برٹش سرکاری سربراہوں کو یا جو بھی سروسز میں کام کرتے تھے وہ ان کو بھیجی گئی. پھر آ جاتے ہیں تھرڈ ہیڈنگ پہ, موٹیویشن فار ماڈرن نالج. اٹ مینس جو انہوں نے موٹیویشن جگائی کہ کیا ماڈرن لینگویج نالج کی امپورٹنس ہے. سر said motivated the Muslim for modern knowledge. He knew that without in the Muslim will not be able to compete with anyone. وہ یہ جانتے تھے کہ اگر ہم مسلمان اس کی کوشش نہیں کریں گے ماڈرن نالج حاصل کرنے کی تو ہم کبھی بھی قابل نہیں ہو سکیں گے کہ ہم برطانوی یا ہندوؤں کا سامنا کر سکیں. He stressed upon, انہوں نے زور دیا the importance of English language کہ کس طرح انگریزی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے and scientific knowledge اور سائنسی معلومات بھی. He set up a scientific society at غازی پور in 1862. انہوں نے سائنٹیفک سوسائٹی بنائی غازی پور میں 1862 میں, اور اس کے بعد وہ علی گڑھ شفٹ کر دی گئی. The society translated the modern words into اردو, اور اس سوسائٹی نے ترجمے کیے اردو زبان میں جو بھی انگریزی کی زبانیں تھیں. اور اس کے بعد انہوں نے ایک کالج کھولا جس کا نام انہوں نے محمدن اینجلو اوریٹل کالج رکھا. پھر آپ فورتھ ہیڈنگ پر آتے ہیں نان کانفرنٹل پالیٹکس, غیر محاذ سیاست. اٹ مینس سیاست سے دور رہنا. Sir Syed Ahmad Khan advised the Muslims to keep themselves away from engaging in politics until they were established. Sir Syed Ahmad Khan نے مشورہ دیا مسلمانوں کو, اور وہ مسلمان جو کہ تعلیم حاصل کر رہے تھے, کہ آپ سیاست سے ابھی دور رہیں تب تک جب تک ایک سیاسی ریاست قائم نہ کر دی جائے. They help in cultivating peasant relation with Englishmen, اور انہوں نے کوشش کی کہ انگلش مینٹس میں برطانیوں کے ساتھ کس طرح اچھے تعلقات بنائے جائیں. پھر اس کی جو دو سب ہیڈنگز ہیں وہ کیا ہیں, اچیومنٹ اینڈ سروسز آف علی گڑھ موومنٹ. امپورٹنٹ پرسنالٹیز, a number of prominent personalities, ایک کئی تعداد میں ایسی شخصیات جیسے کہ نواب المحسن ملک نواب وقار الملک مولانا شبلی نعمانی صاحب, ان وغیرہ نے ایک بہت قریبی اقتدار کیا کہ کس طرح ہم بیسیکلی اس موومنٹ کو بنائیں. سیکنڈ سے سب ہیڈنگ ہے ایجوکیشنل سروسز کی, ان کی تعلیمی خدمات کیا تھی. He was aware, ان کو پتا تھا of the need of the modern education for Muslim, کی کیا ضرورت ہے ایک ماڈرن تعلیم کے مسلمانوں کے لیے. پھر ہم آ جاتے ہیں سیکنڈ لاسٹ ہیڈنگ میں جو ہے سوشل سروس. سوشل سروس سے مراد یہ ہے کہ آپ سماجی کام جو کرتے ہیں لوگوں کے لیے, سماج سے ریلیٹڈ سماج کی خدمات, جیسے کہ ایدی صاحب تھے, شیبہ سیلانی ہیں, بیسیکلی سماجی کام کرتی ہیں, سوشل سروس کرتی ہیں, سماجی خدمات کرتی ہیں, معاشرے کے لیے کام کرتی ہیں. تو اس میں کیا ہے سیکنڈ لاسٹ ہیڈنگ میں, بائی رائٹنگ کاز آف انڈیا ریوولٹ اینڈ لوئل محمدنس آف انڈیا. اٹ مینس انہوں نے جو کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے کوشش کی تھی بتانے کے لیے کہ کیا کم سے کم ہمیں مشکلات پیش آئیں گی انڈیا میں کہ ہم ایک اچھی گڈ ول بنائیں مسلمانوں کی برطانیہ کے ساتھ. سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا, دا بین آف آن دا امپلائمنٹ آف مسلم واز ریلیکسڈ, کہ آپ مسلمانوں کو نوکریاں فراہم کریں اور جو پابندیاں لگائی ہیں نوکریوں کی مسلمانوں پر وہ ان سے ہٹائیں. تھرڈ پوائنٹ کیا تھا, پراپرٹیز آف مسلم ور ریسٹورڈ ٹو دیم, کہ مسلمانوں کی جو جائیدادیں تھیں وہ واپس ان کو دے دی جائیں. اور لاسٹ میں کیا پوائنٹ ہے, مسلمز ور انکلوڈڈ ان ا نمبر آف پروگرامز فار ڈیولپمنٹ, کہ مسلمانوں کو کئی تعداد میں شامل کیا جائے جو بھی ترقی کے پروگرام شروع کیے جا رہے ہیں. لاسٹ ہیڈنگ ہے اس کی کنکلوژن, اٹ مینس اختتامیہ کیا ہے کہ the علی گڑھ موومنٹ became a source of strength for Muslims in the subcontinent, کہ علی گڑھ جو تحریک ہے وہ ایک ذریعہ بنا مسلمانوں کی طاقت کا بر صغیر میں. It also provided the foundation of two nation theory, اور یہ بنیاد بنی دو قومی نظریے کی بھی. آئی ہوپ آپ کو یہ سوال سمجھ میں آیا ہوگا, اور اس کی جو ورڈنگ آپ فرسٹ ٹائم سن رہے ہیں وہ آپ کو اس کی ورڈنگ کے میننگ آئی ہوپ آپ کو سمجھ میں آئے ہوں گے. تھینک یو.